آج سے 10 برس پہلے میرے پاس ایک بیگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے بچپن سے روپے پیسے کے معاملے میں بے فکری دیکھی تھی۔ کبھی مالی حالات خراب نہیں ہوئے تھے، کبھی پیسوں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس بیگ خریدنے کے پیسے نہ ہوں۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب واقعی میں پیسوں کی کمی کی وجہ سے ایک بیگ تک نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے ایک شاپر لیا اور اس میں کتابیں ڈال کے الہدیٰ جانے لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت غریب تھی۔ میں اچھا کھاتی تھی، اچھا پہنتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی سیونگ نہیں تھی۔ میں ایکسٹرا چیزیں نہیں لے سکتی تھی، میں زیادہ شاپنگ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے 1 سال بیگ تبدیل نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ بالکل پھٹ گیا۔ اس کے بعد میں شاپر استعمال کرنے لگی۔ ایک شاپر کے کونے زخمی ہوتے تو میں نیا شاپر لے لیتی، لیکن میں نے کبھی کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ فلاں اور فلاں چیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں آج دیکھتی ہوں لوگ زنجبیل کے پیج پہ آ کے لکھ دیتے ہیں کہ ہم فلاں چیز خرید نہیں سکتے، ہمیں گفٹ کر دیں۔ مجھے یہ کبھی اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی ایک زمانے میں چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس چیز سے گزری ہوئی ہوں جب گروسری اور دوسرے بل سب سے بڑے مسئلے تھے۔ جب 1,000 روپے کا بیگ لینے سے قبل میں بہت دفعہ سوچتی اور ارادہ بدل دیتی، کیونکہ 1,000 روپے کے دوسرے کئی استعمال تھے۔ اس 1,000 سے بہت کچھ آ سکتا تھا۔ میں اسے ایک ایسے بیگ کے لیے ضائع نہیں کر سکتی تھی جس کی جگہ میں شاپر استعمال کر سکتی تھی۔ نمرہ پیسے کے لیے نہیں لکھتی۔ میں نے پارس لکھنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنا کام نہیں بیچوں گی۔ میں اس کی اجرت لوں گی، میں اپنی محنت کا معاوضہ لوں گی، میں دعا لوں گی، اجر لوں گی، میں اس کا اگلے جہاں حساب بھی دوں گی، لیکن میں اس کو بیچوں گی نہیں۔ میں اپنا قلم گروی نہیں رکھوں گی۔ جس چیز میں میرا دل خوش نہیں وہ میں کسی کو نہیں دوں گی، بھلے مجھے وہ اس کے بدلے شہرت اور دنیا بھر میں ناموری دے یا بہت سے پیسے۔ اپنی زندگی کے ان 3 سالوں میں جب میں شدید مالی کرائسس سے گزر رہی تھی، میں نے تب بھی اپنا ناول ٹی وی چینلز کو نہیں دیا، کیونکہ یہ میرے کام کے ساتھ بددیانتی تھی۔ میں ڈرامہ کی طرف گئی نہ میں نے کسی دوسرے ڈائجسٹ کے لیے پھر لکھا۔ میں اپنا لکھتی تھی، اسی میں خوش رہتی تھی۔ بھلے میرا 2 سال میں ایک ناول آتا، بھلے مجھے تھوڑے پیسے ملتے تھے، لیکن میرا دل مطمئن تھا۔ مجھے ہمیشہ یہ سکون رہا ہے کہ میں نے اپنے کام کے ساتھ بددیانتی نہیں کی۔ اس سب کے باوجود مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ میں نے بچپن میں فیئر اینڈ لولی کی وہ سیریز دیکھی تھی جس میں ان عورتوں کی کہانیوں پہ ڈرامے بنے تھے جو محنت سے اپنا بزنس چلا رہی ہوتی تھیں۔ مجھے وہ سیریز بہت فیسینیٹ کرتی تھی۔ میں تب دن میں خواب دیکھتی تھی کہ کبھی میں بھی ایسے ہی کپڑے کا کام شروع کروں گی۔ 1,000 روپے کا سامان لیا، 2,000 کا بیچا، پھر ان 2,000 سے سامان لے کر 4,000 کا بیچا۔ کتنا مزہ آئے گا۔ مجھے پیسے سے نہیں، اس حاکمیت میں دلچسپی تھی جو ایک بزنس وومن میں ہوتی ہے۔ باس لیڈی۔ جب ایگزام میں مجھ سے پڑھائی نہ ہو رہی ہوتی تو میں سوچتی تھی کہ میں کبھی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوں گی، اپنے سامان کے کارٹن اپنے ورکر سے اٹھوا رہی ہوں گی۔ ایک جگہ خالی کمرہ کرائے پہ لے کر ہم اپنا آفس بنوائیں گے اور اس کمرے سے شروع ہونے والا ہمارا کاروبار ایک دن ایک بہت بڑی عمارت پہ پھیلا ہوگا۔ ایک ایسا سین اسی ڈرامے میں دیکھا تھا۔ پھر میں اس خیال کو جھٹک دیتی، کہاں میں کہاں بزنس تو بڑی ہی کوئی ناممکن چیز لگتا تھا۔ عموماً ایگزام دینے سے پہلے جب میرا دماغ مجھے پڑھائی سے بھٹکانے لگتا تو میں سوچتی کہ اگر میں ملک کے وزیر اعظم بن جاؤں تو کتنا مزہ آئے۔ تب شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم تھے، ان سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں آئی تو یہ اور یہ ٹھیک کر دوں گی۔ میرا خیال ہے میں اپنی فینٹیسی کو یہیں روک دوں۔ مجھے خود بھی ہنسی آ رہی ہے۔ ایک روز نمل لکھنے کے دوران ہی میں صبح میں قرآن پڑھ رہی تھی جب سورہ طلاق کی آیات میری نظروں سے گزریں۔ اتفاق سے وہی آیات میں نے گزشتہ روز کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھی تھیں اور رات کو دوبارہ سے قرآن کا وہی صفحہ کھل گیا۔ ایک دن میں 3 دفعہ مختلف طریقے سے ایک ہی آیت میری نظر سے گزری۔ وہ آیت تھی، اور جو کوئی ڈرے گا اللہ سے وہ پیدا کر دے گا اس کے لیے نجات کا راستہ، اور وہ رزق دے گا اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو کوئی بھروسہ رکھے گا اللہ پہ تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ بے شک اللہ پورا کر دیتا ہے اپنے کام، بلا شبہ مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ۔ سورہ طلاق آیت 2 سے 3۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے احساس تک نہ ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ قرآن ایسے ہی نہیں پڑھ لیتے، یہ آپ کو پڑھوایا جاتا ہے، ایک ایک آیت کا وقت مقرر ہے۔ شاید آپ کی زندگیاں آیات کے ساتھ پلان شدہ ہیں۔ یہ 16 جنوری 2016 کی بات ہے۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ اس دن میں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ میں نے امارا کو میسج لکھا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنا ایک آن لائن بک سٹور کھولوں جس سے میں اپنی کتابیں خود سیل کروں۔ میسج بھیج کے مجھے شدید خوف لاحق ہوا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا وہ کہے گی کہ کیا اسٹوپڈ آئیڈیا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟
یہ تو بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے، چلیں چلیں اس پہ کام کرتے ہیں۔ وہ آن لائن تھی اور اس کا جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتی تو شاید تب ہی میں یہ سب شروع کر دیتی، لیکن مجھے ہمت پکڑنے میں بہت دن لگتے۔ اگر کبھی کوئی آپ سے اپنا آئیڈیا شیئر کرے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کیا کریں۔ آپ کی ذرا سی حوصلہ افزائی کسی کو کہاں سے کہاں لے جا سکتی ہے۔ میں نے وضو کیا اور استخارے کے 2 نفل پڑھے۔ استخارہ عموماً لوگ رات کو کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے پبلشنگ کی دنیا کے اپنے تمام روابط سے بات کرنی شروع کی۔ میں اپنا آن لائن بک سٹور بنا کے اپنی کتابوں کو اپنے ریڈرز تک آسانی سے پہنچانا چاہتی ہوں۔ وہ لوگ ہمارا جیسے نہیں تھے، کسی کو میرا آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیا ضرورت ہے رائٹر کو اپنا بک سٹور کھولنے کی؟ رائٹر کا یہ کام تھوڑا ہی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ رائٹر پیسے کما رہی ہے؟ کیوں؟ لوگوں کے اپنے باپ بھائی جاب پہ پیسے نہیں کمانے جاتے؟ لوگ خود خریداری درخت کے پتوں سے کرتے ہیں۔ میں اس لاجک پر بڑی حیران ہوئی تھی۔ کیا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے میں کوئی حرج ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کہنے والے میرے بلز نہیں بھر سکتے۔ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ میری سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کی 10 سال تک مجھے کوئی رائلٹی نہیں ملے گی۔ لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن پھر بھی مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں کہ آپ اپنا بزنس کیوں سیٹ کر رہی ہیں؟ اب آپ پیسے کی دوڑ میں پڑ جائیں گی تو دیکھنا آپ کے الفاظ سے تاثیر ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایک دفعہ اس بات کے جواب میں صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سیکریٹری کب مقرر کیا تھا جو آپ قسمت کے فیصلے کرنے لگے ہیں؟ میرے الفاظ میں تاثیر تب تک رہے گی جب تک میں اللہ کی بات کروں گی۔ اگر اللہ نے مجھے کبھی بھٹکا دیا تو میں لکھ بھی نہیں سکوں گی۔ میں اللہ کی بات کرنے کا معاوضہ نہیں لیتی، میں اپنے وقت اور محنت کا معاوضہ لیتی ہوں۔ کتاب ارزاں نہیں ہوتی، نہ خرید سکیں آپ تب بھی اس بات کا اشتہار نہیں لگانا چاہیے۔ اپنے مالی کرائسس میں بھی میں نے کسی بک سٹور پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی کتاب مفت میں دے دو۔ میں کیوں کہتی؟ یہ تو انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ کسی دکان پہ جا کے کہیں کہ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ عزت دار انسان ایسا نہیں کرتا، وہ وقار سے اس چیز کے پاس سے گزر جاتا ہے جسے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بزنس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیشہ تھا۔ وہ کرتی تھیں یہ کام، تجارت، مال خریدتی اور اسے فروخت کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کام میں مدد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میں برکت دی تھی۔ میں یہی کام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے برکت دی ہے۔ میں نے چند اصول بنا لی ہیں، میں منفرد چیزیں بناؤں گی۔ میرا ہر پروڈکٹ بامقصد ہوگا۔ اس پر لکھی سطر پڑھ کے کسی کو ہمت ملے، مثبت سوچ ملے تو بس اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں ایسے پروڈکٹ بناؤں گی جو غم کے وقت میں یاد دہانی کروا دیا کریں، جو پازیٹیو ہوں۔ میں اس کتاب کو اعلیٰ طریقے سے چھاپ کے مفت میں بھی دے سکتی تھی، کیونکہ اب مجھے روپے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن میں اسے اگر مفت میں دوں گی تو آپ کو کبھی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ مفت میں ملی چیز کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آپ جب تک اپنے پیسے ایک سیلف ہیلپ کتاب پہ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ نے اس کو کبھی سیریس نہیں لینا۔ میں نے زنجبیل 7,500 روپے سے شروع کیا تھا اور وہ میں نے کسی سے ادھار لیے تھے۔ آج زنجبیل اس قابل ہے ماشاءاللہ کہ جب میرے ساتھ کام کرنے والی کسی لڑکی کو اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ادھار دے سکتے ہیں، ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ میں اپنے اس باب کو یہاں کھول کے بیان کر رہی ہوں تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ میں آپ جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں ہر انسان کے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں مرد بن جائیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے، مگر عورت کو اپنے پیروں پہ ضرور کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کی ذات کو بااعتماد بناتی ہے۔ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یا تو آپ اپنے تنگ مالی حالات کے ساتھ گزارا کریں یا آپ محنت کر کے ان کو بدلیں۔ آپ کو اپنے بہت سے خواب پورے کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دنیا ہے اور اس میں ایسے ہی رہنا ہے۔ کیوں عورتیں گھر میں بیٹھ کے سازشیں بنتی ہیں، ہر ایک پہ طنز کرتی ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتی ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ گھر کے کام ہدف نہیں ہوتے، وہ روٹین ہوتے ہیں، یاجوج ماجوج کی دیوار کی طرح۔ رات کو ختم کرو تو صبح نئے سرے سے نکل آتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کو گھر کے کام کرنے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کچھ اپنا بھی ہونا چاہیے، کوئی کام، کوئی جاب، کوئی مشغلہ، کوئی بزنس۔ اور اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتی تو بچوں کو قرآن تو پڑھا سکتی ہیں نا۔ علم سکھانے سے بڑھتا ہے، عمل کرنے سے پختہ ہوتا ہے، خالی سیکھنے سے علم بھول جاتا ہے۔
اگر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو گھر میں رہ کے کچھ کریں۔ میں نے 13 کتابیں گھر میں رہ کے لکھی ہیں۔ میں نے زنجبیل گھر میں رہ کے بنایا ہے۔ ایک وقت تھا میرے پاس بیگ خریدنے کے پیسے نہیں تھے، میں 26 روپے کی برفی نہیں خرید سکتی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں سوچا کرتی تھی میں ایک بزنس وومن بنوں گی جو ایئرپورٹ جا کے اپنا سامان پک کرے گی، یا میں ملک کی وزیر اعظم بنوں گی اور لوگوں کے مسئلے حل کروں گی۔ آج میں کہاں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مگر یہاں پہنچنے میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور اس کی آزمائش تھی۔ اب بھی وہ مجھے دے کر آزما رہا ہے۔ وہ کسی بھی وقت یہ سب لے سکتا ہے۔ وہ کئی دفعہ مجھ سے بہت کچھ لے چکا ہے اور پھر وہ اس سے بہتر دے دیا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا بزنس کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بزنس محنت اور مسلسل محنت سے کامیاب ہوتا ہے۔ ہفتے میں کسی کام کو آپ اگر 60 سے 70 گھنٹے دیں گے تب وہ کامیاب ہوگا۔ اگر ہر روز 1-2 گھنٹے کام کرنے سے کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہوتا تو یہ دنیا کامیاب لوگوں سے بھری پڑی ہوتی۔